إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام استاذ محترم، معزز علماء کرام، اور آج کے اس مجلس میں دین کا جذبہ رکھنے والے، دعوت کا جذبہ رکھنے والے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ رکھنے والے آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، اصل عنوان آج کے اس پروگرام کا اصل جو عنوان ہے وہ نوجوان ہے. 6 لوگ ایسے ہیں مقررین میں جن کو نوجوان کے نام سے عنوان دیا گیا ہے. نوجوانوں کے تعلق سے 6 عناوین آج کے اس پروگرام میں دیے گئے ہیں. میرے محترم دوستوں، اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ روم کی ایک آیت پڑھی ہے. ترجمہ اردو زبان میں آیت کا یہ ہے: اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طاقت کے بعد تمہیں بوڑھا کرے گا، تمہیں کمزور کرے گا. یخلق ما یشاء. اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. وہو العلیم القدیر. اللہ علم والا ہے، اللہ قدرت والا ہے. معزز نوجوانوں، قرآن مجید کی اس آیت میں جو سورہ روم کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کو کمزوری کہا ہے، اللہ نے نوجوانی کو اللہ نے طاقت کہا ہے، اور قوت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. پھر اس کے بعد بڑھاپے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ کمزوری سے تعبیر کیا ہے. نوجوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں طاقت کہا ہے، قوت کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں نوجوانی کی اہمیت اللہ کے رسول ایسے بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال قدم ابن آدم کے بیٹے کا قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے. ہم سبھی لوگ تقریباً جانتے ہیں 5 سوالوں میں 2 جو سوالات ہیں وہ عمر کے تعلق سے ہیں، ایج کے تعلق سے ہیں. عن عمرہ فیما افنہ وعن شبابہ فیما ابلہ. آپ سبھی عقل مند لوگ جانتے ہیں عمر کا ایک سوال ہوگا، اس عمر کو تو نے کہاں بتایا. آپ یہ بھی جانتے ہیں عمر کے اندر جوانی شامل ہے نہیں ہے. میرا سوال ہے
یہ میرا سوال ہے جی، ذرا جواب دیجئے بھئی، ذرا زور سے. ہے الحمدللہ. جمعہ کا خطبہ نہیں ہے یہ جمعہ کا خطبہ نہیں، عصر کے بعد ایک درس ہے. ٹھیک ہے، عمر میں جوانی ہے نہیں ہے؟ ہے الحمدللہ ہے. پھر اگر جوانی عمر میں شامل ہے تو پھر الگ سے اللہ جوانی کا سوال کیوں کرے گا؟ تمہاری عمر تم نے کہاں بتائی؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ. اور جوانی تم نے کہاں گزاری؟ سبحان اللہ. عقل مند را اشارہ کافی است. عقل مندوں کے لیے اشارہ بس ہے، فارسی زبان میں کہتے ہیں. ساری عمر تمہاری پیدائش سے لے کر تمہارے مرنے تک ایک طرف ہے، اور اس میں جوانی کی جو ایک عمر ہے وہ ایک طرف ہے. اس کا الگ سے اسپیشل سوال کیا جائے گا. اس لیے ہمیں اس کی اہمیت بتانے کے لیے یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں اللہ نے اسے قوت کہا ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الگ سے سوال کر بتایا. اس کا الگ سے سوال ہوگا. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزیں ایسی ہیں دنیا میں، اسے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یہ اللہ کے رسول کا لفظ ہے. اسے غنیمت سمجھو، ضائع مت کرو، ویسٹ مت کرو. سبحان اللہ. غلط چیزوں میں مت لگاؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ ہے. اغتنم کیسا لفظ ہے میرے بھائی؟ بولیے میرے ساتھ بولیے. اغتنم بولیں اسے ذرا زور سے بولیں. یہ رسول کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسے ویسٹ نہ کرو، اسے غلط چیزوں میں نہ لگاؤ، اسے گندی حرکتوں میں نہ لگاؤ، اسے آج کل کے جو فتنے ہیں اس میں نہ لگاؤ. کہاں لگانا ہے اس عمر کو؟ کہاں گزارنا ہے اس عمر کو؟ خود رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزیں ایسی ہیں اسے ضائع نہ کرو، یہ دوبارہ نہیں ملیں گی. یہ جب چلی جائیں گی تب احساس ہوگا یہ جب تھی تو میں نے یہ کیا نہیں. قدر نعمت بعد زوال. یہ ضائع ہونے کے بعد آپ کو احساس ہوگا یہ جب میرے پاس تھی میں نے کیا نہیں. پہلی چیز جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شبابک قبل حرمک. تیری جوانی جانے سے پہلے اسے غنیمت سمجھ. جوانی جب چلی جائے گی نماز بھی کبھی کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رہے گی. کھڑے ہو کر تو نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا. چیئر کی تجھے ضرورت پڑے گی، گھٹنوں میں اتنا درد آئے گا تو بیٹھ کے اٹھ نہیں پائے گا. جوانی کو غنیمت سمجھ. تیرا بڑھاپا آنے سے پہلے آپ اپنے گھر کے اندر جو لوگ بوڑھے ہیں انہیں دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. 5 چیزیں نہیں کہوں گا، میرا عنوان نوجوان ہیں. آپ کسی اور موقع پر یہ 4 چیزیں باقی کی معلوم کر لیں، زندگی سنور جائے گی. زندگی سنور جائے گی. آخرت تو سنورے گی ہی میرے بھائیوں، پہلے زندگی بن جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اسے غنیمت سمجھو، ویسٹ مت کرو، اس عمر کو ضائع نہ کرو. کہاں لگانا ہے اس عمر کو؟ جوانی کو کس میں استعمال کرنا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں بھائی پڑھو، اچھا لکھو، آگے بڑھو، ترقی کرو. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر مسلمان نوجوان کو آگے بڑھائے، یہ میری دعا ہے. یہاں بھی آمین نہیں بولیں گے، آپ خاموش بیٹھیں گے. ہم طے کر کے آئے ہیں، کچھ بولیں گے نہیں، صرف سن کے جائیں گے. جی اللہ ہر مسلمان نوجوان کو آگے بڑھائے، یہ میری دل سے دعا ہے. جی دنیا میں آگے بڑھائے اور ساتھ میں آخرت میں بھی آگے بڑھائے. جی دونوں جہانوں میں اللہ آگے بڑھائے، یہ ہماری دعا ہے. مگر اصل جوانی کی عمر، اصل عمر جہاں ہمیں لگانی چاہیے وہ کہاں ہے؟ کہاں ہمارا ٹائم لگنا چاہیے؟ کالج میں پڑھیے، یقیناً پڑھیے، الحمدللہ یونیورسٹی میں پڑھیے. جی ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، پوری دنیا پھریے. لیکن اصل نبی نے کیا کہا؟ ایک نوجوان کو اپنی عمر کہاں لگانی چاہیے؟ کہاں لگانی چاہیے بھائی؟ کہاں لگانی چاہیے؟ ایک نوجوان کو اپنی عمر کہاں لگانی چاہیے؟ انٹرنیٹ میں. ہاں 1+5T ہے، ابھی 1+5 8 آ گیا ہے. ابھی میں 8 لینے کے چکر میں رہوں گا. ابھی آئی فون کا ورژن بدل گیا ہے، میں نیو ورژن لینے کی کوشش میں رہوں گا. میری ساری محنت، میری ساری کوشش فون کے خریدنے میں لگے گی. میری ساری زندگی کی محنت، دنیا کی ترقی. مجھے 60 مل رہا ہے کہ آج کل الفاظ بھی ذرا شارٹ کٹ میں نا 50K مل رہے ہیں، مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے. 1 مل رہے ہیں 1.5 بڑھاؤں گا. 1.5 مل رہا ہے
2.5 लाख کماؤں گا، میرا کزن کما رہا ہے، میرا فلاں کما رہا ہے، میں میری جوانی اس میں گھٹا دوں گا۔ سبحان اللہ، اگر آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میری دنیا بن جائے اور میری آخرت اس کی طرف توجہ نہ دیں گے تو آپ کی جوانی بیکار ہے، اللہ کے سامنے کھڑ کر آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ جوانی گزارنا کہاں ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل روز قیامت جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، میل سمجھتے ہیں؟ کسے بولتے میل؟ کس کو بولتے میل؟ پہلے تمہیں تقریر ختم کرو، بہت پوچھ رہی ہیں تمہیں، جی تمہیں بہت پوچھ رہی ہیں، کون بلایا ان کو؟ پوچھیں گے نہیں، آئندہ سے ان کو بلانا کو وہاں، یہ برابر نہیں ہے، مقرر کون کی ڈھنکا نہیں ہے۔ کسے بولتے بھی میل؟ کسے بولتے ہیں؟ جی 2 معنی ہیں اس کے 2 معنی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم نے مسجدوں میں اے سی لگا کے رکھا ہے، یہ باہر 30 ڈگری 35 ڈگری 40 ڈگری ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے۔ ہم نماز بھی ٹھنڈی نماز کیسے بنا لی، ہم مسجد کو ہی ٹھنڈی کر لیا، ہم ساری مسجد کو ہم نے ٹھنڈی کر لیا، یہ ہماری حالت ہے۔ میل کے 2 معنی آتے ہیں، ایک چلنے والا میل 1.5 کلومیٹر کچھ بولتے ہیں نا میل کو، جی 1.5 کلومیٹر کے قریب۔ ایک میل سرما لگانے کے لیے ایک کاڑی آتی ہے، سرمدانی اردو میں کہتے ہیں، ہماری اردو بھی سمجھ میں صحیح نہیں آئے گی۔ سرما لگانے کی کاڑی آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ سرما لگانے کی کاڑی، اسے بھی میل کہتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے سورج پتہ نہیں وہ چلنے والے میل کے برابر رہے گا یا سرما لگانے والی کاڑی کے برابر رہے گا۔ ایسے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو اور مجھے اپنے عرش کے سائے میں اگر اللہ رکھنا ہے تو ہمیں اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنی پڑے گی۔ اگر اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، وی آر دا VIP، ہم VIP ہیں۔ کون ہے ہم؟ VIP نہیں، VVIP ہے ہم، ویری ویری امپورٹنٹ پرسن۔ ساری دنیا ایک طرف رہے گی، عرش کا سایہ رہے گا اور اس میں VIP لوگوں کو جگہ ملے گی، اور ان کی 7 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک ایسے نوجوان کو بھی رکھے گا، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس میں گزاری ہے، اسے اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ ایک آدمی کا ایک انداز ہوتا ہے، ساری مسجد بند ہے نا، اسپیکرز ایکو ہو رہے ہیں، اسپیکرز ذرا بھی اگر جگہ رہے گی یہ آواز باہر جائے گی، ایکو نہیں رہے گا، آواز کو ٹکرا رہی ہے۔ اب جتنا کم کر سکتے ہیں کر دیجیے، اب جس قدر شاید بغیر مائک کے بھی میری آواز آپ تک آ جائے گی، ہاں خواتین تک نہیں جا پائے گی، یہ اور بات ہے۔ یہ 4 باتیں ذہن میں رکھیں جوانی کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اسے قوت اللہ نے کہا، اسے میرے نبی نے کہا اس کا الگ سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اسے غنیمت جانو، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا جو جوانی کو عبادت میں گزارتا ہے اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ یہ 4 باتوں کے بعد آپ یہ بات سنو، جوانی کی جو عمر ہے میرے بھائی، یہ تمام عمر میں سب سے بڑی عمر ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں اطول عمر، سب سے لمبی عمر ہے۔ 15 سال 14 سال 13 سال میں شروع ہو جاتی ہے، آدمی بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، وہاں سے لے کر 40 سال تک چلتی ہے۔ کتنی؟ 25 سال سے زیادہ ایک آدمی جوان رہتا ہے۔ پیدا ہوا 7 سال تک الگ، 7 سے 14 تک الگ، 15 تک الگ، وہاں سے 40 سال تک سب سے لمبی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو جوانی کی شکل میں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ادھیڑ 40 سے 50، اس کے بعد بڑھاپے کی عمر، یہ لمبی عمر۔ اور جوانی کی عمر کے تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں حق کو قبول کرنے کی یہ صحیح عمر ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ تھے اکثر جوان تھے، توحید میں آنے والے آپ دیکھیں گے اکثر نوجوان ہیں۔ الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کی ایک تعداد کو جو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان میں ایک حرکت ہے۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے بگاڑ، نوجوانوں کا بگاڑ، مگر سارے نوجوان غلط نہیں ہیں۔ اللہ کے اس مقدس گھر میں بیٹھ کر ہم بولیں کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایسے بھی نوجوان ہیں۔ کیا بھائی صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟
صحیح غلط ہے، سارا بگاڑ نہیں ہے، سارا نہیں ہے بگاڑ. کچھ نوجوان ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی تقریروں میں مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں. میں نے 20 مرتبہ کم سے کم ایک نوجوان کا تذکرہ 20 بار میری تقریروں میں نے کیا ہے، آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں. چھوٹی چار مینار کا ایک نوجوان، کئی بار میں نے کہا کیا بھائی چہرے ہلا رہے ہیں آپ لوگ؟ عبدالعظیم صاحب نے جس کا نکاح پڑھایا، امریکہ کے اندر جو کام کر رہا ہے، سبحان اللہ. اور اس کے بارے میں اس نے خود کہا، اس کے والد نے کہا، میں نے کئی بار کہا یہ مثال. نوجوان اچھے ہیں، کتنے اچھے ہیں. وہ نوجوان نے بتایا جب ہمارا سال ختم ہوا، ہماری کمپنی کا سال ختم ہوا، ہمارا حساب لیا گیا، اس سال ہم نے کیا کمایا کیا گنوایا، سبحان اللہ. تو سارے لوگوں نے کہا اس سال مجھے انکریمنٹ ملا ہے، اس سال میں آگے بڑھا ہوں، یہ پوسٹ سے یہ پوسٹ مجھے دیا گیا ہے. جب اس کے اونر کی باری آئی، سی ای او کی باری آئی، وہ یہودی تھا. کون وہ؟ یہودی. قرآن خود کہتا ہے یہودی سے بڑا دشمن مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اشد عداوہ، سب سے سخت دشمنی اگر کوئی کرے گا وہ یہودی کرے گا. یہودی سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. یہودی اس کمپنی کا اونر، اور اس کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے مجھے کتنا میں کمایا ہوں اس سال، میری کمپنی کا گریڈ اوپر گیا ہے نیچے گیا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے. میری بہت ساری کمپنیاں ہیں، اگر یہ پورے سال میں مجھے کچھ ملا ہے، یہ بنگلور کا نوجوان ملا ہے. کیا بولا اس نے؟ یہودی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ مجھے بنگلور کا یہ نوجوان ملا. اے گاڈ دس بوائے، مجھے یہ بنگلور کا نوجوان ملا ہے. کیوں؟ میں یہودی ہوں. خود کہہ رہا ہے میں بچپن سے نفرت کرتا ہوں اسلام سے. یہ عادت ہے اس کی، بچپن سے نفرت ہے. اس کو دیکھنے کے بعد، اس کے ساتھ 1 سال کام کرنے کے بعد اس کے الفاظ سنیے گا اللہ کے اس گھر میں. رائٹ ناؤ آئی سلوٹ اسلام اینڈ مسلمس. نوجوان ایسے بھی ہیں. آج میں سلام کرتا ہوں مسلمانوں کو، آج میں سلام کرتا ہوں اسلام کو. ایسے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے یہودیوں کو سدھار دیا ہے، سبحان اللہ، ان کی سوچ کو بدل دیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کی تعداد کو بڑھائے. اللہ یہ نوجوان قوم کے لیے، امت کے لیے اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. مگر موضوع ان کے بارے میں نہیں ہے، موضوع اچھے نوجوانوں کے بارے میں نہیں ہے. اصحاب کہف جیسے نوجوان، کون سے؟ اصحاب کہف جیسے نوجوانوں کے بارے میں نہیں ہے. موضوع بگڑے ہوئے نوجوان. کون سے؟ بگڑے ہوئے نوجوان. کچھ باتیں ہیں آپ کے سامنے بتاؤں. مختصر سا وقت سب کو دیا گیا ہے، میرا بھی وقت مختصر ہے، انشاءاللہ اپنی بات میں ختم کر لوں. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں پر توجہ دی. کیسے توجہ دی؟ ایک ہی مثال دوں گا، چھوٹی سی مثال دوں گا. اس کے بعد بگاڑ ہے اصل جو موضوع ہے اس کے اوپر آؤں گا. علاج بتا کر اپنی بات انشاءاللہ 15 منٹ یا 10 منٹ جو بھی میرا وقت ہے اس میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. سنیں گے بھائی؟ سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 سال کے نوجوان، کیا عمر ہے؟ اسے کوئی کو بھی امیر بنائے تمہیں، کیسا بولتے ہم لوگ، اس کے نیچے ہمیں کام کرنا. 17 سال کا نوجوان، اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں حضرت ابو بکر. اس نوجوان کی عمارت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو رکھا، حضرت ابو بکر کو رکھا، بڑے بڑے کبار صحابہ کو رکھا. اور امیر اللہ کے رسول نے کسے بنایا؟ کسے بنایا؟ 17 سال کے نوجوان، سبحان اللہ، جسٹ ٹین ایجر، 17 ایئرس. اور اس صحابی کا نام تھا اسامہ. کیا نام؟ اسامہ رضی اللہ عنہ. اسامہ رضی اللہ عنہ. کسی نوجوان میں اگر کوئی چیز اللہ کے رسول دیکھتے، اس نوجوان میں یہ کیپیسٹی ہے، یہ قابلیت ہے، یہ کرنے کی صلاحیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو آگے بڑھایا کرتے تھے، نوجوانوں کو اٹھایا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے. جماعت کے امیر، جمعیت کے امیر، مسجدوں کے امیر، مسلمانوں کی لیڈروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کو اگر رول ماڈل مانتے ہیں تو صرف نماز میں زور سے آمین کہنے میں، اس میں نہیں، اس میں بھی رول ماڈل مانیے، اس میں بھی رول ماڈل. ہمارے کون سے نوجوان بچے ہیں جن میں یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، ان کو نکھاریے، نوجوانوں کو اٹھائیے، ان کی ہمت افزائی کیجیے. صرف یہودیوں میں ہی سائنٹسٹ بنیں گے، ہمارے اندر بھی بنیں گے انشاءاللہ، ہمارے اندر بھی بنیں گے. مگر وہ نگاہ چاہیے جو ان کو اٹھانے والی نگاہ ہو. نبی نے اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر کوئی کرے گا چھوڑیں گے ہم لوگ؟ اس کے نیچے میں کام کروں، 4 ٹیمیں بن جائے گی. کتنی؟ 2 نہیں بنیں گی،
جی 2 into 2 4 بن جائیں گی اور اختلافات پر اختلافات شروع ہو جائیں گے. نوجوانوں کو اٹھانے کا کام میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بگاڑ کی جہاں تک بات ہے، بگاڑ رہے گا، بگاڑ آئے گا. کیوں بگاڑ آئے گا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جیسے جیسے زمانہ نبی کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے فتنے بڑھیں گے. اچھا زمانہ نہیں آئے گا، اس سے بہتر زمانہ نہیں آئے گا. کیسا بولتی ہیں حضرت تمہیں نہیں آئے گا؟ تمہیں کون بولنے والے؟ میں نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، والذی بعدہ شر من، والذی بعدہ شر من، بعد میں آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے زیادہ خراب رہے گا. کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے زمانے میں فتنے کم تھے، اس کے بعد ذرا بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، بڑھتے گئے بڑھتے گئے. آج چاروں طرف فتنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ تھا سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو جگہ ہے وہ یہ ہے مسجد، اور سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ جو جگہ ہے وہ ہے بازار. یہ نبی نے کہا نہیں کہا. اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ بازار فتنوں کی جگہ ہے، بازار فتنوں کی جگہ ہے، اس لیے نبی نے کہا اللہ یہ اس جگہ سے ناپسند فرماتا ہے. وہ زمانے میں فتنے صرف بازار میں تھے، آج سب کے جیب میں ہیں. کہاں ہیں؟ سب کے جیب میں ہیں. بچہ چادر اوڑھ کر اندر کر رہا ہے، باپ کو ایسا چکما دیتا ہے میرا بیٹا بڑا اچھا ہے 9 بجے سب سو جاتا ہے. انہیں 12 ہوئے تو بھی نہیں سو رہا ہے، انہیں 13 ہوئے تو بھی نہیں سو رہا ہے. ٹرین کا ٹائم ہے، 12 ہو تو بھی نہیں سو رہا ہے، 13 ہوئے تو بھی نہیں سو رہا ہے. اندر کس سے چاٹنگ کر رہا ہے، کس سے کیا چل رہا ہے. اس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں دور کو نہیں بھولنا چاہیے. چاروں طرف فتنے ہیں، چاروں طرف فتنے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا ہے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا چاروں طرف فتنے ہیں اور ہم ان فتنوں کو دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کس کس چیز کا فتنہ ہے؟ سبحان اللہ. پہلی چیز بے پردگی کا فتنہ ہے. کون سا؟ آج جتنی بے پردگی ہے، ابھی فیشن کے نام سے مجھ سے پہلے یا ان سے پہلے ایک مقرر نے آپ کے سامنے کہا ہے بے پردگی کا فتنہ. ایسے کپڑے مرد حضرات اور عورتیں، بالخصوص نوجوان لوگ. کون؟ نوجوان لوگ. اس پوری تقریر میں ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں میں. کریں گے مجھ سے؟ کریں گے وعدہ انشاءاللہ تعالی؟ جی میرے کپڑے انشاءاللہ میرے نبی کے ہوں گے. 2-3 ادمج بولے بھائی ذرا زور سے. میرے کپڑے انشاءاللہ میرے نبی کے رہیں گے. مجھے نبی سے محبت ہے، نبی کے چہرے سے نفرت ہے. مجھے نبی سے محبت ہے، نبی کے کپڑوں سے نفرت ہے. مجھے نبی سے محبت ہے، نبی کی طرز زندگی سے نفرت ہے. آج کا مسلمان ایسا ہے، آج کا مسلمان ایسا ہے. آج اگر ہم لوگ شرم آتی ہے بولتے ہوئے، اتنے گندے کپڑے مسلمان پہن رہا ہے، ایسے فتنے میں نوجوان مبتلا ہے. لوئسٹ کیا نام دیا ہے؟ کون سی پینٹ کا نام کیا ہے وہ؟ لوئسٹ. جتنے سن رہے مجھے، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو کپڑوں میں نبی کی اتباع کرو، کپڑوں میں اللہ کے رسول کی اتباع. لوئسٹ پینٹ، پھٹی ہوئی پینٹ پتہ نہیں کسی زمانے میں کوئی بھکاری پہنتا تھا ہوگا. آج بڑے لکھے خاندان کے، اچھے خاندان کے نوجوان پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے. کیا فیشن ہے؟ فیشن ہے. فتنے میں ملبوس ہو گئے ہیں. اسی کے لیے ڈاکٹر اقبال نے بڑے اچھے انداز میں کہا وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. سبحان اللہ. وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود. فتنے چاروں طرف فتنے ہیں. نشے کا فتنہ، موبائل کا فتنہ، فلموں کا فتنہ، گانوں کا فتنہ. موبائل اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، موبائل اٹھا کر کے چیک کر لیجئے اس کا رول ماڈل کون ہے، آپ کو ذرا پتا چل جائے گا. ایسے دور کے اندر، اس لیے کہ چاروں طرف فتنے ہیں، بگڑنا تو لازمی ہے. نوجوان بگڑے ہیں، نوجوان بگڑے ہیں. پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں کے اندر ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو دیندار بنائے. ابھی آ جائیے، وقت ختم ہو رہا ہے میرا. علاج کیسے کریں؟ علاج کیسے کریں؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج کا بچہ کس کی بھی نہیں سنتا، کس کی بھی نہیں سنتا. نہ ٹیچر کی سنتا ہے، نہ تمہاری سنتا ہے، نہ مولوی صاحب کی سنتا ہے. علاج ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟
جو قرآن اور حدیث میں علاج بتایا گیا ہے اسی علاج سے ہمارے بچے صحیح ہو سکتے ہیں. اگر اس سے ہٹ کر ہم اپنے بچوں کو صحیح کرنے کی لاکھ کوشش کر لیجئے ہمارے بچے صحیح نہیں ہوں گے. یہ میری تقریر کا دوسرا پہلو ہے، نوجوانوں کو علاج کیسے کیا جائے. پہلی چیز آپ انگلی پر گننا، 5 باتیں تمہارے سامنے کہوں گا اور اپنی تقریر کو انشاءاللہ ختم کروں گا. انگلیوں پر گننا. علاج کے لیے سب سے پہلے بچپن سے شروع کریں. کہاں سے؟ بچپن سے شروع کریں. بچپن میں میرا لاڑیلا، میرا بیٹا، میری بیٹی، لاڑ سے اگر ہم چھوڑ دیں گے، وہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ کے سامنے لوگوں نے مثال دی ہوگی، درخت کی جو ٹہنی ہوتی ہے، جھاڑ کی جو ڈالی ہوتی ہے، ہماری دکنی زبان میں جھاڑ کی جو ٹہنی، درخت کی ٹہنی ہوتی ہے، شروع میں موڑ لیے، ایک مرتبہ وہ مضبوط ہو گئی پھر کس کی بھی سنتی نہیں ہو. آپ اگر نوجوانوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو نوجوانوں کو بچپن سے صحیح کریں، تبھی جا کر کے آپ کو نوجوان اچھا ملے گا، معاشرے میں صحیح نوجوان ملے گا. ایک دم سے ریڈی میڈ نوجوان بنا دیں گے، یہ کبھی ممکن نہیں ہے. آپ سارے نوجوانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ملیں گی. جتنے بھی ائمہ ہیں، امام بخاری سے لے کر، کہاں سے؟ امام بخاری سے لے کر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے لے کر امام شافعی رحمہ اللہ سے لے کر جتنے بھی امام ہیں، ان کی ماؤں نے بچپن میں صحیح تربیت کی ہے، وہ نوجوان آگے بڑھ کر صحیح نوجوان بنا. بچپن چھوٹ گیا تو پھر جوانی میں صحیح بہت کم لوگ. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال تو بہت مشہور ہیں. میری ماں رات میں تہجد کو اٹھتی تھی، مجھے بھی اٹھاتی تھی. میری عمر 3 سال کی، کتنی؟ 3، بعض روایتوں میں 5. میری عمر یہ تھی، مجھے میری ماں وضو کرواتی، خود تہجد کے لیے کھڑتی اور مجھے میرے بازو تہجد کے لیے کھڑا لیا کرتی تھی. اگر کسی بچے کی ماں بچپن کی اس عمر سے اگر اسے تربیت کریں تو وہ بچہ امام اہل سنت نہیں بنے گا، اہل سنت کا امام نہیں بنے گا. ایک بچہ آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، بچپن میں دیکھنے والا پیدا ہوا، کچھ دنوں کے بعد اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، آپ نے کئی بار سنا ہوگا. اور ماں تہجد پڑھتی ہے، روز اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ 4 بچوں کی طرح میرے بچے کی روشنی تو لوٹا دے. سبحان اللہ، صبح میں اٹھ کر دیکھتی ہے لمبی چیز کو چھوٹی کر رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ جو گئی ہوئی روشنی اللہ واپس دیتا ہے. ماں کی دعا، ماں کا کردار، بچپن میں ماں نے ایسی تربیت کی، یہ امام المحدثین بنے، محدثین کے امام بنے. اگر نوجوانوں کا علاج کرنا چاہتے ہو بچپن سے کرو. میرے نبی نے تو یہاں تک کہا سنتیں گھر میں پڑھو، یہاں نہیں پڑھو. کہاں پڑھو؟ گھر میں پڑھو. فرض مسجد میں پڑھو. اگر آپ کام کو جا رہے ہیں تو یہیں پڑھ لو. آج سے حضرت بول رہے بھائی پڑھنا نہیں، اٹھ کو چلے جائیں گے، یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں، ایسا مت کرو. جی ہاں، یہاں فرض پڑھو. اگر آپ گھر جا رہے ہیں، گھر جا کر سنت پڑھو. کیوں؟ تمہارا 1.5 سال کا بچہ، تمہارا 2 سال کا بچہ، چھوٹے بچے، ابا نماز کو کھڑے ہیں، بازو کھڑ جاتے ہیں، آپ اللہ اکبر، وہ بھی اللہ اکبر. آپ رکوع میں جا رہے ہیں، وہ رکوع میں جا رہے ہیں. یہ تربیت وہاں سے ہوتی ہے. ایک اچھا پروڈکشن آپ چاہتے ہیں نوجوانوں کا تو پھر آپ کو بچپن سے محنت کرنی پڑے گی. یہی اصول ہے اسلام کا. اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی پڑے گی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اس سے بہتر تعبیر نہیں ہے. جب بھی میرے بچے کو دیکھوں مجھے سکون ملے. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ ایسا بنا میرے بچے کو، اللہ میری بچی کو ایسا بنا، اس کی زندگی کو دیکھ کر مجھے سکون ملے. صحیح ہے، کتنی اچھی دعا ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ ان کو بنا دے، مجھے نہیں، ساتھ میں مجھے بھی اللہ متقیوں کا امام بنا. وجعلنا للمتقین اماما. اللہ سے دعا بھی کریں انشاءاللہ. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز، صرف 5 منٹ میرے ہے، انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں میں. نوجوانوں، آپ سے میری گزارش ہے، ایک مثال دوں گا، اس کے بعد حدیث کا ایک ٹکڑا بولوں گا. یہ دوسری چیز ہے علاج میں. جو بھی فلائٹ، جو بھی ہیلی کاپٹر آسمان پر ٹیک آف کرتی ہے، اگر اس کا تعلق کنٹرول روم سے رہے تو وہ سیفلی لینڈ کرے گی. اگر اس کا تعلق کنٹرول روم سے چھوٹ جائے، وہ آسمان میں بھٹک بھٹک کر کسی سمندر میں جا کے گر جائے گی یا کسی پہاڑ کو ٹکر مار دے گی. 2 CMوں کے ساتھ ہندوستان میں ایسا ہوا ہے. اروناچل کے CM کے ساتھ ہوا ہے
اور اس سے پہلے آندھرا پردیش کا جو آندھرا ملا ہوا تھا اس کے سی ایم کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ابھی ملیشیا کی فلائٹ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، انڈونیشیا کی فلائٹ کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اگر اس کا تعلق کنٹرول روم سے چھوٹ جائے وہ بربادی ہے۔ اگر نوجوانوں تمہارا تعلق تمہارے دین سے چھوٹ جائے تمہاری بھی وہی حالت ہوگی جو حالت چھٹی ہوئی پلین کی ہوتی ہے۔ ہماری عزت، ہماری ذلت، ہماری ترقی، یہ ساری چیزیں ہماری دین سے جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری دین سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک سوال میں آپ سے کر بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ آج کی جو لڑائی ہے، دشمن اسلام سے مسلمانوں سے کم لڑ رہا ہے۔ اسلامی تہذیب مسلمانوں کی تہذیب سے زیادہ لڑ رہا ہے۔ داڑھی چھوڑے ہیں، آپ کا ٹخنے کے اوپر پیجامہ ہے، آپ مسواک لگڑ رہے ہیں، آپ کا چہرہ نظر آتا ہے، تو پھر نیوز اینکر خود بول دیتا ہے آپ ٹیررسٹ کی طرح دکھ رہے ہیں۔ کیسا بولتا ہے؟ آپ ٹیررسٹ کی طرح دکھ رہے ہیں۔ آج کی لڑائی میں آپ ادھر سے آ رہے ہو یا ادھر سے آ رہے ہو، آج آپ کو اسلام پیارا ہے جی؟ اگر ہے تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اپناؤ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ بوتل ہے، اس میں 10 سوراخ ہیں۔ کتنے؟ بولو نا میرے ساتھ۔ 10 ہولز ہیں۔ کتنے سوراخ بند کریں گے تو پانی رکے گا اندر؟ کتنے بند کرنا ہے؟ ذرا زور سے۔ 10۔ ایک مولوی صاحب بولتے ہیں بیچ کا بند کر ڈالو، انہیں بڑا ہے پانی رک جاتا۔ نہیں، ہر چیز ہمارے دین کی ضروری ہے، ہر چیز ہمارے دین کی ضروری ہے۔ فری میں ہوا ملتی ہے ٹائروں میں، اگر وہ ہوا نہ ملے تو کار آگے نہیں جائے گی۔ ہماری ہر چیز، نوجوانوں تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ عمر کہتے تھے مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، روز خطاب مجھے مارتا تھا، میرا باپ مجھے مارتا تھا۔ آج اللہ نے عمر کو اتنا بڑا بنایا ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے۔ آج دوبارہ لانی پڑے گی یہ چیز، لائیں گے انشاءاللہ، کپڑوں سے نہیں۔ تم لوئس پہن لو گے پتہ نہیں کون سی کمپنی کا، 5000 روپیز۔ کیسا بولتا ہے یہ؟ عورتیں اوپر جمع ہوتی نہیں، 4 جگہ عورتیں جمع، یہ کتنے میں خریدے؟ یہ کتنے میں خریدے؟ یہ زیور کہاں سے خریدے؟ یہ کدھر سے لے کر؟ نہیں میری بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ تمہارا بچہ کتنے پارے حفظ کریا؟ تمہارا بچہ کتنے پارے حفظ کیا؟ اسلام کے ارکان معلوم ہے کہ تمہارے بچے کو؟ کیوں تمہاری گفتگو ایسی نہیں ہوتی ہے؟ یہ دوسری چیز ہے۔ وقت ہو گیا ہے، ہو چکا ہے وقت میرا، 25 جو میرا وقت دیا گیا تھا، یہ دوسری بات۔ تیسری انگلیوں پر گن لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بات ختم کرتے ہیں۔ نفس کی غلامی، اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ سب سے میں ایک سوال کر کے بات انشاءاللہ یہاں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب غلام ہیں۔ اس دنیا میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب غلام ہیں۔ ایک آدمی غلام ہے جھاڑ کا، کس کا؟ وہ جھاڑ کے سامنے جھک کے جاتا ہے۔ ایک آدمی غلام ہے پتھروں کی مورتیوں کا، وہ مورتی کے سامنے جھک کے جاتا ہے۔ ایک آدمی غلام ہے اپنی عقل کا، کس کا غلام ہے؟ اپنی عقل کا غلام ہے۔ عقل میں آیا تو مانوں گا، لاجک رہی تو مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ یوٹیوب میں ہزاروں ایسے بیوقوف پڑے ہیں۔ ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم غلام ہیں، اسی لیے ہمارا نام عبداللہ ہے۔ کون سی غلامی اچھی ہے؟ پتھر کی غلامی اچھی ہے؟ درخت کی غلامی اچھی ہے؟ عقل کی غلامی اچھی ہے یا اللہ کی غلامی اچھی ہے؟ نفس کی غلامی نہ کرو، اللہ کی غلامی کرو، اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نوجوان جو ہمارا خزانہ ہے، یہ نوجوان جو مستقبل ہیں اس ملک کا بھی اور سارے دنیا کے مسلمانوں کا، خاص طور سے ایسے موقع پر بڑے نازک دور سے ہم لوگ یہاں گزر رہے ہیں، ان میں سے کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا اللہ پیدا فرما دے۔ اللہ ان نوجوانوں میں سے کوئی حضرت عمر جیسا لیڈر نکالے جو اس قوم کو اس دلدل سے باہر نکال کر لائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم لوگوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ایسی باتیں کہنے کی اللہ توفیق دے جس سے اللہ راضی ہوں، نبی کے طریقے پر ہوں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔